جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اور یہ عید اہم کیوں ہے؟ آپ نے کیپشن دیکھی ہوگی، اور سچ مچ یہ عید بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو پھر سے ایک موقع دے رہے ہیں یہ عید منانے کا۔ آپ سے میں نے شیئر کیا ہوگا کہ میری ماں تو 29ویں روزے کو اللہ پاک نے انہیں امان میں لے لیا تھا۔ ان کو سب کی عید کی فکر تھی، سب کی عیدیوں کی فکر تھی، سارے کام میرے سے پورے کروائے، اپنا عید کا جوڑا، ہر چیز۔ لیکن 29ویں روزے رب نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور میری تو عید نہ وہ تھی نہ یہ ہوگی۔ لیکن کیونکہ میں ٹی وی سے زیادہ دور بھی نہیں رہ سکتی، تو اس بار میں نے عید شوز بھی کیے ہیں۔ میں مختلف عید شوز پہ آپ کو اسی اٹائر میں نظر بھی آؤں گی، کیونکہ میں ایک ہی اٹائر بناتی ہوں، پھر اس میں سارے شوز کرتی ہوں، تاکہ ظاہر ہے اتنے بھی میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اپنے کپڑوں پہ لگاتی رہوں۔ تو وہ آج بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عید شو کے لیے ہی روانہ ہونا ہے، دنیا ٹی وی کے شاہد کامران صاحب کا شو ہے، وہ میں نے کرنا ہے، وہ بلکہ 3 دن میں آپ کو ان کی اسکرین پہ بھی نظر آؤں گی۔ تو جی، یہ جو ہے عید اہم کیوں ہے؟ کیونکہ 7 جون کو یہ عید ہے، اور جو ہے 10 جون سے آسمان پہ وہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے جس نے صرف ہمارے ملک کا نہیں، پوری دنیا کا نقشہ بدل دینا ہے۔ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب آج لوگ میری زبان میں بات کر رہے ہیں، میرے الفاظ بول رہے ہیں، پاکستان کا خطہ اہم ہو گیا ہے، پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، دنیا میں بلے بلے ہو گئی ہے۔ جب یہ باتیں میں آج سے 4 سال پہلے کرتی تھی اور 2025 کا سال کہتی تھی، تو اس وقت لوگوں کو میری باتیں دیوانے کا خواب لگتی تھیں۔ آپ لوگوں نے بھی 1 مئی سے میں لگاتار ٹیلی ویژن پہ تھی، میں نے بار بار کہا کہ 10 جون سے ہمارا ملک سیف ہو جائے گا، اپنے سیف زون میں ہمارا ملک انٹر ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے یہ عید بہت اہم ہے۔ میں جب یہ حج کے دن چل رہے تھے تو بھی میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دعائیں مانگیے، یہ وہ دن ہے کہ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے 10 جون میں انٹر کرا دیں، تو جو ہے ہم ایک سیف زون میں یہاں سے انٹر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ عید بہت اہم ہے کہ عید کے دن بھی اپنے ملک کے لیے دعا نہیں بھولنی، اپنے پیاروں کے لیے دعا نہیں بھولنی، اور میرے لیے بالکل نہیں بھولنی، کیونکہ میرے لیے اس لیے مشکل دن ہے کہ شاید کتنے سالوں کے بعد یہ دن ایسا ہوگا کہ میرا انتظار صرف میری ماں کو ہوتا تھا۔ مطلب جب میں صبح اٹھتی تھی تو اماں کو ہوتا تھا پنکی تھلے نہیں آئی، پنکی کی کر دی پہ، یہ پنجابی میں ہم گھر میں بات کرتے تھے، ہم پنجابی اسپیکنگ ہے، پنکی جب اٹھ گئی ہے، پنکی آئے، مطلب خود وہ بیبی کی طرح صبح صبح ان کو تیار کر دیا جاتا تھا، ان کی میڈ جو ہوتی تھی وہ ان کو تیار کر کے بٹھا دیتی تھی۔ میں عید کے جوڑے ماں کے تینوں دن کے تیار کرا کے رکھتی تھی، اور میری ماں بڑی پیاری سی بیبی بن کے وہ صبح سے اپنے بیڈ پہ معذور تھی، خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو میرے لیے بھی آپ لوگوں نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے۔ یہ عید جتنی ملک کے لیے اہم ہے، یہ جتنی دنیا کے لیے اہم ہے، میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ میری ماں کے بغیر چھوٹی عید تو جب آئی ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ عید کا دن ہے کہ نہیں ہے، ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا۔ حالانکہ میں نے ماں کے کہنے پہ ہر ایک کی عیدی ان کے سامنے، میں نے، یہ میری ٹیم کا بچہ بھی سن رہا ہے، اس کی بھی عیدی کی فکر تھی، تو میں نے ماں کے سامنے اس کو عیدی دی کہ ماں یہ دیکھیں میں نے شاہد کو بھی عیدی دے دی ہے۔ ان کو ہر ایک کی فکر تھی۔ آج وہ فکر کرنے والا اور وہ دعا دینے والا میرے پاس سچ مچ کوئی نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ میرے لیے بھی دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے، تاکہ مجھے یہ دن گزارنے میں آسانی ہو، میرے لیے مجھے مشکل نہ لگے۔ ہاں، میں اپنی اس تکلیف میں ملک کو، دنیا کو آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے دنیا کا نقشہ بدلنا ہے، دنیا نے بدلنا ہے، تو اس لیے یہ عید بہت اہم ہے۔ تو پلیز جذبہ ایثار کو جوان رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے فریزرز نہیں بھرنے،
آپ نے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے جو سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ آپ انہیں گوشت کھلائیں گے، گوشت تقسیم کریں گے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے پلیز اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ان کے دل کمائیے، ان کے دل جیتیے۔ آپ کے پاس تو اللہ نے اجازت ہے، جس کو قربانی کی حیثیت ہے جس کے پاس، وہ سال میں کسی وقت بھی گوشت کھا سکتا ہے۔ تو جذبہ اِثار، اس کو اس عید کو عید اثار ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جذبہ، جیب سے پہلے پیسے ڈھیلے کرو۔ مجھے اتنے پیارے وہ لوگ لگتے ہیں جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں اس عید پہ قربانی دینے کے لیے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بس جس طرح رب کا حکم ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ آپ ہیں، اور یہ آپ نے مستحقین کے اندر دینا ہے۔ تو اگر آپ اپنا حصہ بھی دے دو گے تو میرا خیال ہے کہ چھوٹی بات تو نہیں ہوگی نا۔ اگر اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے تو اللہ نے اتنی بھی اجازت دی ہوگی کہ جب من چاہے گا آپ اپنے لیے گوشت بائی کرو گے اور کھا لو گے۔ تو اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب وہ واقعی وقت ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ غلط بات نہیں کرتی کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں سے 10 جون سے جو نقشہ بدلنے جا رہا ہے، یہ اب آپ لوگوں کو میری یہ کہانی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ جو دنیا کا نقشہ 10 جون سے بدلنے جا رہا ہے، تو عید کے 3 دن دعاؤں میں خاص طور پہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے پیاروں کو نہیں، اپنے ملک کو کیا، پوری یونیورس کی خیر آپ نے رب سے مانگنی ہے، تاکہ زمین پہ جو نئی انقلابی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کا جو ہے بہترین حصہ ڈالے، اور آپ کے ہاتھوں سے بھی اللہ کو کچھ نیک کاموں کی منظوری ہو، اور اپنے قبلے درست کر لے۔ یہ تو میں نے کب سے کووڈ سے یہ لائن بولنی شروع کی ہے، لیکن اب تو وہ وقت شروع ہونے جا رہا ہے جب اللہ کی قدرت جوش میں اور ہوش میں آنے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک شیطان کو بالکل ڈھیل دی ہوئی تھی کہ تو کر جو کرنا ہے، تو کر جو میری مخلوق کے ساتھ تو نے کرنا ہے، تو نے جو غزہ میں جنت کے پھول شہید کیے ہیں تو کر لے جو کرنا ہے۔ لیکن یہاں سے وہ ٹائم شروع ہوگا جب اللہ پاک یوں جو ہے نا، جو برائی کرے گا وہ یوں پکڑ میں آئے گا، جو اچھائی کرے گا وہ اللہ کی امان میں جاتا چلا جائے گا۔ تو اگر اللہ کی امان چاہتے ہیں تو اپنے قبلے، اپنے رویے، اپنی سمتیں درست کر لیجیے، اور اس کے لیے، اس ریزولوشن کے لیے 7 جون کو زندگی آپ کو مہلت دینے جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ عید بہت اہم ہے، اور مجھے تو آپ کو پتہ ہے کیوں دعا کی ضرورت ہے، کہ میرا تو آج پریکٹیکلی نہ کوئی راہ دیکھے گا سوائے آپ لوگوں کے پیار کے، آپ لوگوں کی بے لوث دعاؤں کے۔ میرا تو کوئی انتظار بھی نہیں آج کرے گا کہ میں کب آؤں گی، کب اماں سے ملوں گی۔ تو وہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤن سے اجازت۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو۔